کی اس بستی میں وہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں کہ جن کی زیارت کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، مہینہ پہلے جن کی تاریخ لانی پڑتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، جو لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، اگر ان کے کانوں کے پردے تک میری آواز ٹکرا رہی ہے، چاہے وہ کسی کام میں مشغول ہو، چاہے وہ اپنا کوئی ضروری کام کر رہے ہو، تو آپ جلدی سے جلد اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے پنڈال گانے پہنچائیے۔ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ سے درخواست ہے آپ بیٹھ جائیں اور تشریف لیں آگے کو۔ ماشاءاللہ یہاں کے اساتذہ پہنچے، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھیں، حضرات صاحب آپ تشریف رکھیں۔ آج اس محفل کے اندر اس نبی کی بات ہوگی جس کے بارے میں ڈاکٹر وید پرکاش نے اپنی کتاب میں یوں لکھا کہ داوداسیام شکل پکششیام مادھوا ناسیا مادھوا جاتا دبرشتا پترم پترا ہشتمان سو عمری 24 شکا ہونا شمشرو دھاری سبھشکا اچلاپی سروبکشی بھوشیتی جنانم ویناکولن چ پشوشتے شام بھکشیامتامم مسلم و سنسکارا کشیرو بھوشیتی تسمان مسلونتو ہی جاتو برندوشکا اتی پیشاچ دھرمشت بھوشیتی نیا کرتا۔ میرے دوستو، ڈاکٹر وید پرکاش لکھتا ہے ایک ایسا نبی آئے گا جس کے آنے سے پوری انسانیت کے اندر محبت پھیل جائے گی، جس کے آنے سے پوری انسانیت کے اندر امن سکون پھیل جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس نبی کا تذکرہ سننے کے لیے، اس نبی کی باتوں کو سننے کے لیے، اس نبی کی موت کو سننے کے لیے الحمدللہ آج ہماری اس بستی میں ملک ہندوستان کا وہ سپر اسٹار قاری جس کو الحمدللہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے صرف یوٹیوب پر سنا ہوگا، جس کو آج تک آپ نے میڈیا پر دیکھا ہوگا، جن سے میری مراد قاری محمد صادق ہے، بہت لمبا سفر کر کے مراد آباد کی سرزمین سے سفر کر کے آپ کے گاؤں میں آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ حضرت والا کی بہترین تلاوت ہوگی، اس لیے میرے دوستو آپ تلاوت کو سننے کے لیے، نعت پاک سننے کے لیے، اور الحمدللہ اسی طریقے سے دہرادون سے الحمدللہ جو ظالم کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر باتیں کیا کرتا ہے، جس کے سامنے بڑے بڑے سیاستداں تھر رہتے ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا رئیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، وہ بھی آپ کے اس ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ملک ہندوستان کا وہ خطیب جس کو پورے ملک میں بڑی محبت کے ساتھ سنا جاتا ہے، جس کو پورے ملک کے اندر بڑی محبت کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دہرادون سے چل کر میں نے جیسا کہ آپ کو تعارف کرایا تھا حضرت مولانا رئیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ ہمارے دور میں تشریف لا چکے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے حضرت والا کا خیر مقدم کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیلو ہیلو بس یہ ٹھیک ہے۔ تو تمام حضرات جو ہمارے کچھ احباب ادھر کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے درخواست ہے آپ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان جامعہ کاشف علوم چھٹمل پور کے ایک موقر استاذ مایہ ناز استاذ
حضرت مولانا اشتیاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور اسی طریقے سے جامعہ اسلامیہ ریڈیو تاجپورہ سے چل کر حضرت مولانا مفتی محمد نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی ہمارے ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں۔ اس لیے تمام احباب جو احباب ابھی بھی سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ ابھی بھی اپنے کسی ضروری کام میں مشغول ہیں، ان سے درخواست ہے آپ جلد سے جلد علماء کرام کی محبت میں علماء کرام کا احترام کرتے ہوئے آپ جلد سے جلد پنڈال گاہ میں پہنچ جائیں۔ علماء کرام الحمدللہ آپ کے اس ڈائز پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہمارے گاؤں کے اندر علماء کرام تشریف الحمدللہ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، حضرت مولانا اشتیاق صاحب وہ بھی ہمارے ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت مولانا مفتی محمد نعیمی صاحب جامعہ اسلامیہ ریڈیو تاجپورہ سے وہ بھی ہمارے ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ اس لیے میرے دوستوں میں پھر ان سے ادب درخواست کرتا ہوں، جو لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ ابھی بھی اپنے کسی ضروری کام میں مشغول ہیں، وہ جلد سے جلد علماء کرام کی محبت میں اپنا وقت آگے پیچھے کرتے ہوئے میرے دوستوں اس رات کے بدلے کوئی رات نہ ہوگی، اس بات کے بدلے کوئی بات نہ ہوگی، اس رات کے بدلے کوئی رات نہ ہوگی، اس بات کے بدلے کوئی بات نہ ہوگی۔ ملنے کو ہم تم سو بار ملے لیکن یہ چشم یہ مجمع یہ ملاقات نہ ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں آپ جلد سے جلد علماء کرام کی تقاریر سننے کے لیے، اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے آئیے حضرات تھوڑا سا اعلان کر دو، یہاں بھی ہوں برائے مہربانی ادب کے ساتھ میں گزارش ہے، اسٹیج پر تشریف لائیں قاری صادق صاحب ہیں، قاری صادق صاحب اور ہمارے آج کے مہمان مکرم مراد آباد کی سرزمین سے چل کر تشریف لائے۔ کیا کہہ رہے اسلام بھائی آپ کے ساؤنڈ کے، ماشاءاللہ آپ یہ چھوڑ دیں اس کو۔ مراد آباد کی سرزمین سے چل کر وہ تشریف لائے انٹرنیشنل قاری جناب قاری محمد صادق صاحب۔ حضرت سے ادب درخواست ہے جہاں کہیں بھی ہو وہ اسٹیج پر تشریف لیں، بہتر تو یہ ہوگا کہ یہاں کے کوئی اساتذہ یا رضاکار ان کے پاس پہنچ جائیں جہاں بھی ہوں۔ آئیے حضرات سامعین، میں بس شروع میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، ایک آدھ بیچ میں نعرہ لگائیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، تاکہ مجمع کے اندر ایک جوش پیدا ہو جائے۔ آواز بڑھا دی اس میں کہ نعرہ جس کا ایک ہاتھ سلامت ہے رسول پر والو، جس کا ایک ہاتھ سلامت ہے ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ سلامت ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نبی کی محبت میں اس جذبے کے ساتھ اس حوصلے کے ساتھ جو لوگ ابھی اس سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، جن کے خیالوں کے اندر، جن کے ذہن کے اندر، جن کے دل و دماغ کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ شاید ابھی اجلاس نہیں چلا، ابھی شاید پروگرام شروع نہیں ہوا، ان تک یہ آواز پہنچے اور ان کے کانوں کے پردوں تک نعرے کی آواز جانی چاہیے کہ نعرہ ہم ہوں گے سبھی مسئلہ تدبیر تو لاؤ، ہم ہوں گے سبھی مسئلہ تدبیر تو لاؤ، ٹوٹے ہی صحیح، ٹوٹے ہی صحیح شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا کو چھوڑ دو، پہلے صدا پر نعرہ تکبیر تو لاؤ، نعرہ تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج دور ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ
उस वक्त सोने पर सुहागा होगा, उस वक्त सोने पर सुहागा होगा जिस वक्त रसूलपुर की महफिल में वाह सहाबा होगा। शान सहाबा जिंदाबाद, शान सहाबा। इस जज्बे के हर दर पे गुनाहगार को इज्जत नहीं मिलती, हर दर पे गुनाहगार को इज्जत नहीं मिलती है मगर हस्ब जरूरत नहीं मिलती। हर दर पे गुनाहगार को इज्जत नहीं मिलती है मगर हस्ब जरूरत नहीं मिलती। और चलता है पुछता है, चलता है पुछता है, ससकता है उम्र भर असहाब के गद्दार को राहत नहीं मिलती। सजदे में रहे चाहे मर जाए वो हरम में, सिद्दीक के गुस्ताख को जन्नत नहीं मिलती। शान सिद्दीक अकबर जिंदाबाद, पीछे से लेके आगे तक शान सिद्दीक अकबर जिंदाबाद। जिसको हाथ सलामत हाथ उठाकर, दोनों हाथ सलामत दोनों हाथों को उठाकर मजमे के अंदर पूरी नकता बहा जाए। शान सहाबा, शान सहाबा, उलमा इकराम, ये मजमा आम रसूलपुर की आवाम। और हजरत सामने मैं आपको बतलाता चलूं, जिस कारी को आप सुनने के लिए, जिस कारी की ज़ियारत करने के लिए मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। बहुत सारे लोगों ने जिनको अब तक यूट्यूब पर सुना था, मीडिया पर सुना था, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क हिंदुस्तान का वो लहजा, वो चमकती हुई आवाज, बहुत कम उम्र में जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान से बाहर जाकर अपनी आवाज का लोहा मनवाया है, अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है। यहाँ की इंतजामिया, यहाँ की कमेटी, कारी मोहम्मद तनवीर साहब, सदर मुजम्मिल साहब, कारी मोहम्मद राशिद साहब, कारी मोहम्मद इंतजार साहब, मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब, रसूलपुर वालों मुबारकबादी का मुस्तहिक है रसूलपुर का एक एक शख्स, क्योंकि आज आपकी इस बस्ती में उलमा करम तशरीफ ला रहे हैं कि जिनका सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कुरान का दर्स देना, अहादीस का दर्स देना काम रहता है। बड़ी मुश्किलों के बाद जिनकी तारीख मिलती है, जिनमें हमारा अजीज रफीक मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद सादिक साहब, मेरे दोस्तों, बहुत कम उम्र में जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो शोहरतें और इज्जतें और वो अजमतें अता की हैं कि बहुत लंबी उम्र के बाद भी नहीं मिल पाती। मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के बाहर जाकर आपके जिला सहारनपुर, आपके गंगो और अल्हम्दुलिल्लाह नाम रोशन किया है। आइए, ये बात बखूबी मालूम है, अक़वाम आलम का दायमी दस्तूर रहा है जब भी कोई, लेकिन वो लोग बैठ जाएं, तशरीफ रखें, इधर के जो लोग खड़े हुए हैं आपसे दरखास्त आप तशरीफ रखें। हाजी नूर साहब जो हमारी कमेटी के मदरसे के मेंबर हैं, बराए मेहरबानी अगर वो मेरी आवाज़ सुने हो तो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हाजी नूर साहब। आइए हज़रात सामान, ये बात बखूबी मालूम है, अक़वाम आलम का दायमी दस्तूर रहा है जब भी कोई दीनी, सियासी या इस्लाही कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हैं या सभा आयोजित करते हैं तो सबसे पहले अपनी मजहबी किताबों से चंद टुकड़े या अपने धार्मिक ग्रंथों से या चंद अश्लोक से शुरू या प्रारंभ करते हैं और नशिस्त की पहली कड़ी को उस मुक़द्दस किताब की चंद आयत या चंद अश्लोक से शुरुआत में इफ्तिताह को मुतबर्रक मानते हैं जो कि उनके अक़ीदे के मुताबिक सबसे मुक़द्दस और पवित्र हो। और ये हकीकत है कि हम मुसलमानों के नज़दीक कुरान मजीद ऐसी किताब है जो सबसे मुक़द्दस और मुतबर्रक है। लिहाजा मैं इसके मैं तिलावत करने दावत दे रहा हूँ आलमी शहरत याफ्ता कारी जनाब हजरत मौलाना
قاری محمد صادق صاحب گنگو، استاد شعبہ تجوید قرات دارالعلوم زکریا مراد آباد، الحمدللہ ہمارے باعث پر تشریف رکھتے ہیں، حضرت والا سے نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ درخواست ہیں تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز فرمائے کہ جو سب سے ضروری ہے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، یہ کیسے مسلمان ہو یا رب جو صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ تشریف لاتے ہیں عالمی شہرت یافتہ قاری جناب حضرت مولانا قاری محمد صادق صاحب، استاد دارالعلوم زکریا مراد آباد۔